دوسرے پارے کا خلاصہ۔ کل بات آئی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم چند دن تک اس طرف منہ کر کے نماز پڑھے تھے، یہودی لوگ خوش ہو گئے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا تھی کہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام جس کعبے کو بنائے ہیں اس کعبے کی طرف رخ کر نماز پڑھنا بول کر اللہ تعالیٰ نبی کی تمنا پوری کر دیا۔ 16-17 مہینے کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا، نماز کے اندر ہی نماز میں حکم آ گیا، ادھر منہ کر نماز پڑھتی ہے تمہیں، اللہ کو نماز میں چینج ہو جاؤ۔ نماز پڑھتے پڑھتے نماز میں ادھر سے ادھر کو بدل گئے، ایسا ہلکا ایسا گر گئے اس طرف۔ یہ ہے شریعت ہماری، اللہ کے حکم کو دیکھو، نماز بھی ماننا ہمیں، تب جا کر مسلمان آگے چلیں۔ تو وہ یہاں اللہ بیان کیا تو نبی کی تمنا پوری ہو گئی، اس طرف اللہ کر کے نماز پڑھنا ہوگا۔ آگے دیکھو، آگے اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے اللہ مقاصد کو اللہ بیان کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد کیا ہے، پہلے پارے میں بھی ہے دوسرے پارے میں بھی ہے۔ کیا مقصد ہے؟ پہلا مقصد نبیوں کا دنیا میں آنے کا، یتلو علیکم آیاتنا، اللہ کی آیتوں کو پڑھ کر سنانا، ویزکیکم، لوگوں کے دلوں کی صفائی کرنا، اور ویعلمکم الکتاب والحکمہ، کتاب سکھانا، قرآن سکھانا لوگوں کو، اور حکمت سکھانا۔ یہ 4 کام نبیوں کے ہوتے ہیں، کتاب پڑھ کو سنانا، لوگوں کی دلوں کی صفائی کرنا، اور کتاب لوگوں کو سکھانا، اور حکمت سکھانا۔ یہ 4 نبی کے مقصد ہوتے ہیں دنیا میں آنے کے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے صفا مروہ کی اللہ یہاں تعریف کی ہے۔ صفا مروہ یہ لوگ مشرکین لوگ اسے غلط سمجھتے تھے۔ اسلام میں آنے کے بعد صحابہ وہاں بت رکھے ہوئے تھے پہلے زمانے میں، زمانہ جاہلیت میں۔ اسلام میں آنے کے بعد صفا مروہ کی صحیح کرنے سے صحابہ ڈرتے تھے، تو اس کا یہاں تذکرہ ہے۔ صفا مروہ کی صحیح کر سکتے ہیں بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا مروہ کی صحیح چکر لگا سکتے ہیں، وہاں وہ اللہ کے شعائر میں سے ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مشرک لوگ اپنی طرف سے کچھ چیزوں کو حلال کر لیتے تھے، کچھ چیزوں کو حرام کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہیں جسے حلال حرام بول لے وہ حلال حرام نہیں، میں جسے حلال حرام بولوں وہ حلال حرام ہے۔ تو اللہ جن چیزوں کو حلال حرام کیا، یہاں اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں میں سے 4 چیزیں بیان ہوئی۔ نمبر 1، انما حرم علیکم المیتۃ، مردار حرام ہے، والدم، خون حرام ہے، ولحم الخنزیر، سور کا گوشت حرام ہے، وما اہل بہ لغیر اللہ، اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر ذبح کیا ہوا جانور وہ بھی حرام ہے۔ کیا مطلب ہے؟ سمجھ میں آ گئی؟ 2-3 باتیں سمجھ آ گئی ہوں گی۔ مردار حرام ہے، سمجھ میں آ گیا۔ خون حرام ہے، مردار نہیں کھانا، اس لیے خون حرام ہے۔ خون پکڑنا بھی نہیں، اسے کھانا بھی نہیں، اسے بیچنا بھی نہیں۔ مسئلہ یاد رکھو، حرام چیز، جو چیز ہمارے لیے حرام ہے، حرام چیز کا بیچنا بھی حرام ہے۔ حرام چیز ہمیں نہیں کھاتے، کسے بیچنا بھی نہیں، وہ دینا بھی نہیں کسی بھی۔ وہ ایک مسئلہ بولتا ہوں یہاں پر، عام طور پر پوٹلے کا بیپار کرنے والے لوگ پوٹلے کی پوتیاں بیج لٹکاتی ہیں، اسے کیا کہ وہ سونا چاندی ہے سکا، وہی حرام ہے۔ جب تمہارے لیے حرام ہے، سب کے لیے حرام ہے، اگرچہ غیر مسلموں کے لیے حلال ہوگا، لیکن تمہارا واسطہ تمہیں کیا سبب دیتا ہے؟ جب تمہارے لیے وہ حرام ہے تو پھر تمہیں بیچنا بھی نہیں، اسے لٹکانا بھی نہیں، اسے یہ ہے اسلام کا سبب۔ اسے ضرورت بھی نہیں، وہ بیچنا بھی نہیں، وہ کسی کو دینا بھی نہیں۔ وہ پول کو بیچ سکتے نہیں کیا؟ گوشت دیکھتے معلوم ہو جاتا پوٹلے کا ہے کس کا ہے بول کر، وہ لٹکے تو اس کے معلوم ہونے کا یہ پوٹلے کا کو بول کو نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ یہ ہمارا بنایا ہوا یہ ذہن ہے، ورنہ اس سے پہلے لوگ صحابہ کیا کرتے تھے؟ ایسے لٹکاتے تھے کیا؟ جب حرام بس ختم، حرام ہو گئی ہے، یہ ہمارے بہانے ہی ہیں۔ اب کیا کرتے؟ کہیں کو کاٹے تو کیا کرتے؟ پھر کیا لٹکاتے؟ پھر اس کی شرم کا لٹکاتے کیا؟ انسان کو کاٹ کے کیا کرتے؟ پھر نعوذ باللہ کہاں تک چلے جائیں گے؟ نہیں ہے، جو اسلام بول رہا ہے اسے فالو کرنا ہے۔ بس اسلام بول رہا ہے حرام ہے، بس حرام چیز کی بزنس اور بیپار بھی حرام ہے، حرام چیزوں کو لٹکانا بھی حرام ہے۔ وہ حرام ہے، اسے بیچنا بھی نہیں، اسے کھانا بھی نہیں، کھلانا بھی نہیں کسی بھی۔ آگے مردار حرام ہے، خون حرام، خون پکڑنا بھی نہیں، خون پکڑتے مسلمان لوگ ذبح کیے تو نہیں پکڑنا ہے، دوسرے لوگ کھاتے چھوڑ ڈالو لیکن تمہیں نہیں کھانا۔ ولحم الخنزیر، خنزیر کا گوشت حرام ہے۔ نمبر 4، وما اہل بہ لغیر اللہ، اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر ذبح کیا ہوا جانور۔ علماء فرماتے ہیں مثال کے طور پر اگر محبوب سبحانہ کے نام پر ذبح کیے، نام تو اللہ کا لے کر ذبح کرتی تمہیں، لیکن خوشی کس کی ہے؟ ان کو خوش کرنا ہے، پیار بھی کرنا ہے، حرام ہے وہ بھی۔ اس آیت کی تفسیر میں وما اہل بہ لغیر اللہ کے تحت میں علماء نے یہ مسئلہ لکھا ہے، یہ بات لکھی ہے
پیران پیر کا نام لو، صابل کرلری کا نام لو، خواجہ معین الدین چشتی کا نام لو، اجمیری کا نام لو، غریب النواز کا نام لو، بندے نواز کا، کسی کا بھی نام لو، ذبح کرتے وقت تو اللہ کا نام لو، لیکن وہ حرام ہو گیا ہے۔ کیوں؟ نام تو اللہ کا لینے اس کے اوپر، ذرا بولو، سور کے اوپر بسم اللہ پڑھتا حلال ہوتا کیا؟ بسم اللہ نہیں، قرآن پورا پڑھتا حلال نہیں ہوتا، وہ حرام ہے، بس حرام ہے۔ جانور ذبح کرنا ہے اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، ہمیں کسی کی خوش کرنے کے بعد ذبح کرتے مجھے کیسا ہو سکتا ہے؟ نہیں کرنا ہے، حرام۔ بلکہ اور آگے بڑھ کر ایک مسئلہ سمجھو، حرام چیز کے اوپر اگر بندہ اللہ کا نام لیتا ہے گناہ نہیں ہوتا، کافر ہو جاتا ہوں۔ مثال کے طور پر بیوی سے بندہ صحبت کرتا ہے، حلال چیز ہے، اللہ کا نام پڑھ کو شروع کرو، شیطان نہیں آتا۔ شیطان تمہارے بچوں کو اگر تمہاری اس صحبت سے دعا پڑھ کر اگر تم بیوی سے ملاقات کریں گے، اگر اس تمہاری صحبت سے اگر حمل ٹھہر گیا، شیطان ٹچ نہیں کرے گا تمہاری اولاد کو بھی، بسم اللہ کی برکت سے۔ لیکن اگر بندہ زنا کرتا ہوا اللہ کا نام لے لے گا، گناہ نہیں ہوگا، حرام، اسلام سے باہر ہو جائے گا، حرام سے نام لے گا اللہ کا نام۔ اگر کوئی بندہ شربت پیتا ہے، اللہ کا نام لیتا ہے، اچھی بات ہے، شراب پیتا ہوا اللہ کا نام لے گا، کافر ہو جائے گا۔ اللہ کا نام کام بولے اس کے واسطے نہیں ہے، وہ حلال چیزوں کو استعمال کرنے کے لیے اللہ کا نام ہے۔ سو یہ چیزیں بیان کی گئی یہاں پر، اس لیے کوئی سے بولے وہ کام کرنا نہیں۔ کسی کو ثواب پہنچانا ہے، شریعت سے پوچھو قرآن حدیث سے کیسا پہنچانا ہے، کسی کو ثواب پہنچانا ہے تو پھر قرآن جواب دے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جواب دے گی۔ آگے اللہ تعالیٰ نے قصاص کا اللہ مسئلہ بیان کیا۔ قصاص، کوئی آدمی کسی کو قتل کر دیا، کیا کرنا ہے؟ بدلہ، بدلے میں قتل کرنا ہے اسے۔ اب یہ بدلے میں قتل کرنے سے کیا ہوگا؟ جب کوئی آدمی کسی کو قتل کرے گا تو بدلے میں قتل کرتے ہوئے معلوم ہوگا تو پھر قاتل آدمی کسی کو قتل کرنے کے واسطے آگے بڑھتا نہیں، ہمت نہیں ہوتی اسے۔ اب کون بھی کسی مار دیا، سانس کی گھر کے سر کا جیل میں بٹھاتی ہیں اسے۔ کتنے کیسر آتی ہے اس وقت کے 80 سے 90% پولیٹیکل لوگوں کے اوپر یہی کیسا ہے۔ اب ایک ایک نام لے کے بولنے کا موقع نہیں ہے، اب سمجھ جاؤ، جو آدمی جتنے آگے جا کو ہے نہیں کیا پولیٹیکل میں، ان کے اوپر سب کیسز ہے، مرڈر کے کیسز ہے۔ پھر بھی کیوں ہے؟ وہ لوگ جیل میں گئے تو کیا کرتا، سانس کا گھر ان کے لیے، پولیٹیکل لوگوں کے لیے جیل قید خانہ نہیں ہے، ان کے لیے سانس کا گھر ہے۔ جب تمہیں مارے سو آدمی کو، ظالموں کو اور قتل کر سو قاتلوں کو، تمہیں اگر ایسا اگر دیں گے ان کو تو پھر دنیا کیا سمجھے گی؟ ظلم اور قتل سے کون ڈرے گا؟ پھر کیا کون ڈرتا نہیں پھر گناہ کرنے کے واسطے، جرم کرتے ہوئے؟ نہیں کرنا ایسا۔ جب تک یہ اسلامی نظام، جب تک یہ برائیوں کو روکنے کا نظام اسلام کا کیا ہے، قتل کرے کون تو اسے قتل کر ڈالو، ایسا قتل نہیں کرے تو پھر کیا ہو جائے گا؟ کیا ہو جائے گا؟ اور ہمت کر کے اور آگے سب کو قتل کرتا چلا جائے گا۔ یہ ہے اب یہاں، اس لیے کیونکہ یہ اسلامی حکومت نہیں ہے اس لیے وہ نہیں کر سکتے، اسلامی حکومت ہے تو پھر وہ کر سکتے ہیں۔ لیکن یہاں اگر برائیاں ختم کرنا ہے، اگر یہ قاتلوں کو اگر ان کا ٹھکانہ دینا ہے ان کو، تو پھر ان کی ہمت توڑنا ہے، تو پھر یہ کام کرنا، قصاص میں قتل کرنا ان کو، تب جا کر ان کی ہمت ٹوٹتی ہے، اور وہ بھی پبلک میں قتل کرنا ہے۔ اسلام کے جو سزائیں ہیں کیا، زنا کرنے پر سزا، چوری کرنے پر سزا، اسے جو سزائیں ہیں، شراب پینے پر سزا، اسلامی حکومت میں وہ روم میں جا کر چھپا کر سزا دینے کے نہیں ہے، وہ پبلک میں سب کو بلا کر بٹھا کر سب سزا دینے کے۔ کئی کو وہ ایسا سزا کر دیتی ہے اسلام کے اندر، چھپا کو دے دیا، تو چھپا کو دینے کی بات نہیں ہے۔ کیوں سب کے سامنے کیوں کر دیتے ہیں؟ تاکہ کسی اور کا جذبہ نہ بڑھے برائی کرنے پر، ہمت نہ ہو، ہمت کو کر ڈالتا ہے اسلام برائی کا۔ آگے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے وصیت کے کچھ احکامات اللہ بیان کیا ہے۔ پھر وصیت مطلب آدمی کوئی مرتا ہو تو پھر اپنی طرف سے اپنا پراپرٹی میں سے کچھ مال ماں باپ کو، ایسا رشتہ داروں کو، لڑکوں کو دیتے تھے لوگ۔ لیکن جب چارے پارے میں پراپرٹی کے مسائل، ماں کو کتنا، بیوی کو کتنا، بچوں کو کتنا، ایک بچہ ہے تو کتنا، ایک بچہ ایک بچی تو کتنا، خالی بچے مرد بچے کتنا، بھائی بچے ہیں خالی کتنا، 4 بیویاں ہیں کتنا، وہ سب اللہ تفصیل سے چارے پارے میں بیان کر دیا۔ اب یہ آیت منسوخ ہو گئی ہے، اب اس کا پر عمل نہیں ہوگا۔ اس کے آگے اللہ تعالیٰ نے روزے کے مسائل بیان کیا، روزے کے مسائل، اور پھر روزے کے اندر اگر آدمی بیمار ہے تو پھر کیا کرنا ہے، سفر میں ہے تو کیا کرنا ہے، رکھنا نہیں رکھنا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کے مسائل کے بعد پھر اللہ تعالیٰ افطار کی دعا قبول ہوتی ہے، اشارہ والا بیان کیا ہے یہاں پر۔ پھر اگر رمضان میں آدمی پہلے شروع میں طاقت ہے تو بھی فدیہ دو کا کو تھا، لیکن بعد میں جب آگے یہ آیت نازل ہوئی فمن شہد منکم الشہر فلیصم، جب تمہیں رمضان کو پالو تو کیا کرو، اب فدیہ نہیں ہے۔ پہلے کیا تھا، طاقت ہے تو بھی روزہ رکھنے کی طاقت ہے تو بھی تمہیں فدیہ دیکھو، ایک فطرے کو پیسے دیکھو، روزہ چھوڑ ڈال کر، یہ حکم تھا پہلے۔ بعد میں جب یہ آیت نازل ہوئی تو پھر یہ حکم ختم ہو گیا، روزہ رکھنا، رمضان کو پالیے نہیں، روزہ رکھنا چاہتا۔ اب پھر بعد میں اللہ نے اسے چھوڑ دیا، اگر بیمار ہے، سفر میں ہے تو پھر اگر سفر میں ہو تو بیماروں کو چھوڑ دیے، لیکن بعد میں اسے رکھو، اللہ فرماتے ہیں جتنے دن چھوٹ گئے اتنے دن تو مکمل کرو۔ اور پھر اس میں اللہ تعالیٰ نے پورے مسائل، عید کا بھی اس میں اشارہ ہے،
اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے رمضان کے مسائل میں یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بیویوں سے رمضان میں صحبت کر سکتے نہیں کر سکتے، اللہ وہ بیان کیا یہاں پر، کر سکتے نہیں کر سکتے روزے کے حد میں، اللہ وہ بیان کیا یہاں پر۔ دیکھو اللہ ہمارا کیا کیا سکھا رہا ہے، دیکھو قرآن میں کیا کیا ہے، دیکھو ہمارا باپ نہیں بولتا سب باتیں، اللہ بول رہا ہے۔ دیکھو اللہ بولنا پڑتا، کہیں اللہ بولنا پڑتا، بولتا تم بیسو ہمارے کو، یہ باڑی کو تیار کیا سو، اسے کب کیا کرنا، کیا حلال کیا حرام، اسے کیا ٹیسٹ لگتا ہے، اسے معلوم ہے، اس لیے ان کو کیا ہونا اللہ وہ نازل کیا یہاں پر۔ تو دن میں صحبت نہیں کر سکتے، لیکن افطار کرنے کے بعد میں بیوی سے کیا بھی کر سکتے ہیں، صبح سری کے وقت تک، یہ اللہ نے بیان کیا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے پھر اعتکاف کی اس کے اندر اشارہ ہے، مسائل بھی ہے، مردوں کے لیے اعتکاف مسجد کے اندر ہوتا ہے، عورتوں کو کیا کرنا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قتل کے احکامات بیان کیا، اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے حج کے احکام بیان کیا۔ حج کے احکام، حج کا تو کسے بولتے ہیں، حج بولے تو 5 دن میں 5 مقامات پر 7 کامہ کرنے کا نام عبادت ہے، حج ہے۔ 5 دن میں 5 جگہوں میں 7 کامہ کرنا۔ 5 دن کون سے وہ 5 تاریخیں کون سے، ذی الحجہ کی 8 9 10 11 12، یہ 5 دن، یہ 5 تاریخوں میں کرنا، 5 دن ہو گیا۔ 5 دن میں 5 مقامات پر، 5 مقامات کون سے، کعبۃ اللہ کے پاس 5 مقامات وہاں ہے۔ مدینے کے اندر کوئی مقام حج کا کوئی بھی حکم مدینے کے اندر نہیں ہے، پورے احکامات صفا مروہ ہو، زیارت کرنا ہو، یہ سب بھی وہاں 600 کعبۃ اللہ کے اندر، مکے میں ہے، وہ مدینے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سلام کرنے سے جانے کا لوگ مدینے کو، ورنہ اس کے علاوہ مدینے کو کوئی حج کا حکم ہے، طواف کریں گے لوگ جاتے نہیں وہاں پر، کوئی کچھ بھی نہیں ہے طواف کرنے کے لیے۔ تو 5 مقامات پر بیت اللہ کا طواف ہے کیا، یہ طواف وغیرہ صفا مروہ کی صحیح ہے، اور پھر عرفات کے وہاں وقوع کرنا ہے، یہ 5 کچھ مقامات ہیں وہاں پر، وہ کرنے کے کام ہے، وہاں کرنا چاہیے۔ شیطانوں کو پتھر مارنا سب چیزیں ہیں، اور 7 کام کرنا ہے، احرام باندھنا اور طواف کرنا ہے، اور پھر اس کے بعد میں آدمی کو قربانی دینا ہے، اس کے بعد پھر آدمی کو سر منڈانا پڑے گا، شیطانوں کو پتھر مارنا ہے، یہ سب کام وہاں کرنے کے ہیں۔ تو شارٹ میں کیا ہے، حج کسے بولتے ہیں، 5 دنوں میں 5 مقامات پر 7 کام کرنے کا نام عبادت ہے۔ وہ حج کے مقام جب وہاں تک ہم پہنچیں گے تو انشاءاللہ آپ کو تفصیل سے سمجھاؤں گا۔ اور پھر یہاں پر اللہ تعالیٰ نے حج کے لیے نکل گئے، شیطان بیچ میں دشمن تم کو روک لیا، حج کرنے نہیں دیتا ہے، تو اس وقت کیا حکم ہے، حج کرنے کے وقت تم نکل گئے، لیکن حکومت کی طرف سے یا پھر کسی اور دشمن کی طرف سے تمہارے کو حج کو کرنے کے لیے تمہارے کو جانے نہیں دے رہا ہوں، تو اس وقت کیا کرنا ہے وہ اللہ یہاں بیان کیا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں احکامات بیان کیا، شراب کے بارے میں، قتل کے احکامات بیان کیا، جنگ کے احکامات، جہاد کے احکامات اللہ بیان کیا یہاں پر۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اگر کوئی آدمی اسلام سے پھر گیا اسے کیا کرنا ہے، اگر اسلامی حکومت ہے تو پھر 3 دن اسے موقع دیں گے سمجھنے کے لیے، سوچنے کے لیے، کئی کو تو مرتد ہو گیا اسلام چھوڑ کو بول کر اسے سمجھائیں گے، 3 دن ٹائم دیں گے، پھر اس کے بعد اسے قتل کر دیں گے تاکہ اسلامی حکومت ہو۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے شراب کے اللہ حکم یہاں بیان کیا، شراب نکو پیو، اللہ مشورہ دے رہا ہے لوگوں کو، نکو پیو اچھا آتا ہے، اللہ لوگوں کو مشورہ دے رہا ہے، رائے دیتا ہے اللہ تعالیٰ یہاں پر۔ پھر بعد میں آگے چل کر اللہ تعالیٰ اسٹیپ بائی اسٹیپ شراب کو حرام کیا، یہاں اللہ تعالیٰ بول رہی نکو پیو اچھا آتا ہے، اللہ تعالیٰ رائے دے رہی یہاں پر۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حیض کے اللہ احکام بیان کیا، ناپاکی کے احکام، عورت مہینہ جو ناپاک ہوتی ہے اللہ اس کے احکام بیان کیا۔ قرآن میں کیا کیا نہیں ہے، دیکھو یہاں اللہ وہ بیان کیا، حیض کی حالت میں انسان عورت حلال ہوتی ہے، لیکن عورت حلال ہونے کے باوجود بھی حیض کی حالت میں مہینہ جب عورت کی طبیعت خراب ہوتی ہے تو پھر اس وقت اس ناپاکی کی حالت میں شوہر کو اپنی بیوی سے صحبت کرنے کی اجازت نہیں ہے، اسے بولتے ہیں حیض کا خون، جو مہینہ آتا ہے۔ اب یہاں اور ایک بات تو یہ حیض کسے بولتے، عورت کو جو مہینہ اس کی طبیعت خراب ہوتی ہے، ناپاک ہوتی ہے، اسے بولتے حیض۔ اس حالت میں آدمی مرد مانا اس سے صحبت نہیں کر سکتا، نہیں کرنا حرام ہے، بیوی ہے لیکن حرام ہے اس وقت میں، اس حالت میں۔ اچھا اب اس کے پکے سو کھانا کھا سکتے نہیں کھا سکتے، کھا سکتے ہیں، ان حرام ہے سو، اسے گوشت و کنار کر سکتے، پیار گیر کر سکتے، بازو سو سکتے سب کو، لیکن وہ جو کام ہے اصل صحبت کا وہ نہیں کرنا ہے۔ اسلام کے احکامات ہیں، یہ مذاق نہیں ہے، یہاں ہے سو تفسیر کر رہا ہوں، اس معنی مطلب بیان کر رہا ہوں۔ اور پھر اور ایک مسئلہ یہ تو سمجھ آ گیا، دوسرا یہاں ہے سو بول رہا ہوں، کہیں کوئی دیر ہو گئی، پڑھ کو سنانا کیا، نبی سے پوچھے لوگ آپ کو حیض کے بارے میں، نبی ان کا جواب دیے نکو کرو ایسا بول کر۔ ایک بات تو یہ حیض کے حد میں بھی اسے صحبت نہیں کرنا، دوسری بات نفاس کے حد میں بھی صحبت نہیں کرنا۔ نفاس کا مطلب کیا ہے، حیض کا تو معلوم ہو گیا، مہینے میں جو عورت ناپاک ہوتی ہے وہ وقت میں صحبت نہیں کرنا۔ دوسرا کون سا ہے، نفاس کا تو جب عورت ڈلیوری ہوتی ہے، اسے خون نکلتا ہے تو پھر اس وقت اسے صحبت نہیں کر سکتے۔ تو حیض کے وقت میں عورت سے صحبت نہ کرنا وہ قرآن سے ثابت ہے،
نفاس کے وقت میں اب بچہ پیدا ہو گیا تو اس وقت جو خون آتا ہے جو نفاس بولتے ہیں، تو نفاس کے ہاتھ صحبت نہیں کرنا حرام ہے، وہ حدیث ثابت ہے۔ تیسرا مسئلہ، تیسری بات کیا ہے؟ چھوٹے بچے نہیں، اچھا ہوا ٹیپی بات بچے سن گئے تو پھر میرا غلطی کر اچھی بات سنو۔ تیسری مسئلہ کیا ہے؟ تیسری بات ہے عورت سے صحبت سامنے کے حصے میں کرنا ہے، پیچھے کیسے نہیں کرنا ہے، ورنہ جیسا مسئلہ سمجھو، عورت شوہر اپنی بیوی سے ناپاکی کی حالت میں، چاہے وہ حیض ہو نفاس ہو، ان حالتوں میں ملنا بیوی حلال رہ کر بھی حرام ہے۔ ایسا بیوی حلال رہ کر بھی بیوی کے پیچھے کے راستے میں صحبت کرنا حرام ہے۔ جیسا حیض کی حالت میں، سمجھ نہیں آ رہا ہے، جیسا بیوی سے ناپاک ہونے کی حالت میں صحبت کرنا حرام ہے، ویسا بیوی کو پیچھے کے راستے میں صحبت کرنا حرام ہے۔ ٹھیک ہے؟ اچھا، پیچھے کی طرف سے سامنے استعمال کر سکتے ہیں، صحبت کرنا سامنے سے، لیکن پیچھے کی جانب سے کر سکتے ہیں، لیکن پیچھے نہیں کرنا۔ سمجھ آگئی بات؟ یہ سب مسئلے نہیں ہوتا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قسم کی کتنی قسمیں ہیں، کون سی قسم کھا سکتے، کون سی قسم کہے تو اسے کفارہ دینا پڑتا، کون سی قسم بیکار ہے، اللہ کو بیان کیا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے طلاق کی قسمیں کیا ہیں وہ اللہ بیان کیا۔ پھر اس کے بعد میں دودھ پینا، بچے کو دودھ کب تک لا سکتے ہیں، دیکھو اللہ کیا کیا بولا، دیکھو جی اللہ کیا ہے، اللہ کا کلام، قربان ہوتا ہے اللہ کے کلام پر۔ ایک بچے کو پیدا ہونے کے بعد اسے دودھ ہمیں کب تک پلانا، اللہ وہ بول رہا ہے یہاں پر 2 سال تک پلانا ہے۔ اب 2 سال تک یہاں ایک مسئلہ سمجھو، اگر مثال کے طور پر کسی مسلمان کا بچہ، اگر کسی مسلمان کا بچہ اس کی امی دودھ نہیں آتا تھا بول کر دوسرے کو، ان کے مامی کا، پھپھو کا، کسی عورت کا دودھ بچہ پی لیا 2 سال کی عمر میں، 2 سال سے کم ہے عمر، دودھ پینے کی مدت میں اگر بچہ کسی کا دودھ پی لیا تو پھر ان بھی اس کی رضاعی ماں ہو جاتی ہے۔ دودھ پینے کی وجہ سے ان بھی اس کی ماں ہو جاتی ہے۔ جیسا خون کی وجہ سے رشتہ حرام ہوتا ہے، ویسا دودھ کی وجہ سے رشتہ حرام ہوتا ہے۔ اب خون کا مطلب، دودھ کا مطلب کیا ہے؟ جیسا ابھی ان کے آدمی ہے، بچہ پیدا ہوا تو ان اس کی ماں سے شادی نہیں کر سکتا، کیوں نہیں کر سکتا؟ بھائی کو ہے تو کیوں نہیں کر سکتا؟ خون دونوں کا ایک ہے، جیسا خون ایک ہے تو رشتہ نہیں ہو سکتا، ویسا اب یہ بچہ اس بھائی کو تو دودھ پی لیا تو اس کے لیے کیا ہوگی؟ رضاعی ماں ہوگی، اور اس کے لیے حرام، اس کی بچی اس کے لیے حرام، اس بچے کے لیے ویسا ہے۔ یہ سب چیزیں اس کے بھیا بھی نہیں کر سکتے اس کی بچی سے، اتنا ہے یہ سب چیزیں، یہ اللہ بیان کیا یہاں پر۔ لیکن یہ کب تک ہے؟ سو یہ 2 سال تک، 2 سال سے 2.5 سال تک وہ پیے تو وہ، اس کے علاوہ زیادہ کب کی پیے تو وہ کچھ نہیں ہوتا بھی، تو اللہ یہاں بیان کیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے عدت کے مسئلے بیان کیا، مطلب عورت کی شوہر مر گیا تو عدت کتنے دن ہے، طلاق ہے تو کتنے دن عدت گزارنا ہے، عورت پریگننٹ تھی، مرد مر گیا، اس کی عدت کیا ہے، پھر عورت پریگننٹ تھی، مرد طلاق دے دیا، عدت کیا ہے، اللہ کو مسئلہ بیان کیا۔ عورت مرد مر گیا، اسے حیض نہیں آتا تھا خون، اب کیا کرنا ہے، عدت کتنے دن ہے، حیض آتا ہے، عدت کتنے دن ہے، یہ سب مسائل بیان کر کو ہے اللہ تعالیٰ۔ طلاق کے مسائل بیان کیا، آخر میں اللہ تعالیٰ نے اور ایک مسئلہ چھوٹ گیا یہاں پر، عورت کو اگر طلاق ہو گئی تو آدمی عورت طلاق ہو گئی ہے اور عدت گزارتی ہے تو پھر عدت کے وقت میں اسے نکاح کا پیغام دینا نہیں، بعد میں دینا، اسے نکاح پاک ہونے کے بعد دے سکتے ہیں، صراحت سے میں تو شادی کر دوں، ابھی عدت گزارتی ہے، طلاق کی عدت گزارتی ہے تو پھر اسے آدمی صراحت سے وضاحت سے شادی کر دوں گا، اسے بولنا نہیں، عدت گزارنے کے بعد شادی کر سکتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ایک قصہ بیان کیا یہاں پر، ایک اللہ کے خاص بندے تھے طالوت بول کر، ان کا قصہ بیان کیا، اور اللہ کا دشمن تھا جالوت، طالوت نیک بندے تھے، جالوت دشمن تھا، ان دونوں کی ٹکر جنگ ہوئی ہے، اللہ کو یہاں بیان کیا ہے۔ تو طالوت کے پاس فوج بھی کم تھی، طاقت بھی کم تھی، اور پھر ان کے پاس ہتھیارات وغیرہ بھی کم تھے، جالوت کے پاس سب کچھ تھا، اس کے پاس تعداد بھی زیادہ تھی، سب کچھ اس کے پاس تھا، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ان مسلمان طالوت اور ان کی فوج کو، طاقت کم ہے، افراد کم ہیں، لوگ کم ہیں، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے پر بھروسہ تھا ان کا، ان کے پاس عمل کی طاقت تھی، ایمان کی طاقت تھی، اللہ پر بھروسہ تھا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے کم آدمیاں رہ کر بھی اللہ طالوت کو، اللہ فوج پر، ان کی جالوت کی فوج کو اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح عطا فرمایا ہے۔ یہ اللہ کا کلام ہے، یہاں تک 2 باروں کا خلاصہ ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اللہ کے کلام کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔